الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر مجلس، برادران مکرم، خواہران محترم، میں سب سے پہلے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن یعنی پیما کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت فراہم کی ہے جو موضوع اپنی نوعیت کے لحاظ سے، اپنی اہمیت کے لحاظ سے، اپنی ضرورت کے لحاظ سے، اپنے شرعی مطالبات کے لحاظ سے پورے انسانی علوم کے اندر ایک ممتاز اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس دنیا کے اندر علوم و فنون کی ایک مستقل داستان ہے جس میں فزیولوجیکل سائنسز ہیں، کاسمولوجیکل سائنسز ہیں، لینگویج سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، اب اس کے بعد انفارمیشن سائنسز ہیں، اور ان سائنسز کی دنیا کے اندر ہر صدی اور ہر عشرے کے اندر کچھ اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سائنسز کی اور علوم کی اس دنیا کے اندر جس علم کے حوالے سے مجھے آپ سے بات کرنا ہے، اس علم کو صرف علم نہیں ہے بلکہ علوم کے لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں دو موضوعات ایسے ہیں جن موضوعات کو پلورل سینس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، ایک علوم القرآن ہے اور دوسرے علوم الحدیث ہے۔ یوں یہ ایک علم ہے لیکن اس کے ارد گرد فنون کا اور علوم کا ایک بہت بڑا جہان جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ قرآن مجید کی مثال اس دنیا میں بہت سارے ٹیکسٹ اور متون موجود تھے۔ قرآن مجید کی طرح زبور بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، تورات بھی موجود ہے، بلکہ ایک آسمانی روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء میں سے 314 صحائف مختلف انبیاء کرام اور رسولان معظم کو دیے گئے ہیں۔ ہرچند کہ ہمیں یہ علم نہیں ہے قرآن، تورات، زبور اور انجیل کے علاوہ جو 4 بنیادی کتابیں ہیں وہ صحائف کی نوعیت کیا تھی، کن انبیاء کو کتنے صحائف دیے گئے، ان کی زبان کیا تھی، ان کا سبجیکٹ میٹر کیا تھا، کنٹینٹس کیا تھے۔ آج صرف قرآن مجید سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کوئی صحائف اور اسکرپچرز دیے تھے اور اسی طرح سے دوسرے انبیاء کو بھی دیے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ٹیکسٹ ہے اس کے سملر نوعیت کے ٹیکسٹ دنیا کے اندر موجود رہے ہیں۔ آسمانی مذاہب میں، غیر آسمانی مذاہب میں بھی بہت سارے ٹیکسٹ موجود ہیں۔ ہندو مت کے اندر سب سے زیادہ اس کے ٹیکسٹ ہیں، مہابھارت ہے، رامائن ہے، رگ ویدا ہے اور دوسرے ویداس ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے بھگوت گیتا ہے، امپشد ہے، ستیارتھ پرکاش ہے۔ اسی طرح سے وہ مذاہب جو ہمارے ہاں شمال مشرقی خطوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے تاؤزم ہے، شنتوئزم ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، پھر اس کے بعد کنفیوشس ہیں، ان کے بھی ٹیکسٹ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس سے مغرب کی جانب، شمال مغرب کی جانب کچھ سلطنتیں ایسی تھیں جن کے ہاں بھی کچھ ٹیکسٹ ملتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایران کے اندر زرتشت کے نام سے، مانی کے نام سے، مزدک کے نام سے کچھ مذہبی رہنما ہوئے، اور زرتشت کی تعلیمات جو پہلے یند میں، پھر پایند میں، اور اب ان کا ایک خلاصہ جو ہے ہمارے پاس آوستہ کے نام سے موجود ہے۔ یوں آسمانی اور غیر آسمانی مذاہب کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔
لیکن ان سارے علوم کے اندر جس چیز کو میں علم حدیث کہتا ہوں اس کی انفرادیت ہے کہ اس کی مثال تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کوئی علم موجود نہیں تھا. حتیٰ کہ آسمانی مذاہب کی جو بڑی سے بڑی شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے احوال زندگی، ان کے ارشادات، ان کی زندگی کا پورا خاکہ، ان کی تعلیمات کی پوری تفصیل وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. مسیح علیہ السلام کو تو صرف عیسائی دنیا مانتی ہے یا مسلمان اپنے عقیدے کے اعتبار سے ان سے ایک عقیدت اور محبت کا جذبہ رکھتے ہیں. مسیح علیہ السلام کی 33 سالہ زندگی جو ہے اس کی کہیں تفصیلات موجود نہیں ہے، اور اگر تفصیلات موجود ہیں تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر جو جیزس کا آرٹیکل ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آخری 3 سال جو ان کی زندگی کے انتہائی مصیبت اور شدت کے سال تھے، جس میں ایک یہودی عدالت کے اندر خوفناک قسم کے مقدمے کا وہ سامنا کر رہے تھے، اس کی کچھ تفصیلات ملتی ہیں. لیکن آرٹیکل کا رائٹر کہتا ہے انصاف کی بات تو یہ ہے کہ آخری 50 دن ان کی 33 سالہ اس دنیاوی زندگی کے جو آخری 50 دن ہیں اس کی تفصیلات زیادہ مکمل شکل میں ہمارے سامنے ہیں. اب ان کی جو باتیں ہمارے سامنے ہیں جن کو ہم اناجیل کہتے ہیں، 4 اناجیل اربع ہیں جس کو ہم نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں، عہد نامہ جدید بھی کہتے ہیں، ان سب اناجیل کے جو مرتب ہیں وہ مسیح علیہ السلام کی زندگی میں موجود نہیں تھے. اس کے 5 صدی کے بعد اس کو لکھا جاتا رہا اور ان کی آپس میں کنٹرڈکشنز بھی ہیں. لیکن لے دے کے بہت اگر آپ کوشش کریں، میں نے بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کی، تو 200 سے 250 کے قریب وہ باتیں ملتی ہیں جو مسیح علیہ السلام کے جن کو ارشادات کہا جا سکتا ہے یا جو ان کی تعلیمات کے ساتھ براہ راست تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. ریپیٹیشن اس کے علاوہ موجود ہے. لیکن کیا کسی آسمانی کتاب کے اندر جو وحی کی نوعیت کی کتاب ہو اس میں کسی شخص کے شخصی ارشادات اور اس کے اقوال اور فرامین کی جسٹیفیکیشن اور گنجائش کہاں ہے؟ اس مسئلے کو ہم ابھی یہاں پر نہیں رکھتے. مسیح علیہ السلام سے پہلے ایک جلیل القدر پیغمبر ہمارے سامنے جو صاحب شریعت پیغمبر تھے جنہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. 120 سالہ زندگی انہوں نے اس دنیا کے اندر وہ گزاری. اس 120 سالہ زندگی کے اندر تورات کے نام سے، جس کے معنی ہی عبرانی زبان میں قانون کے ہوتے ہیں، انجیل کے معنی خوشخبری کے ہوتے ہیں، اس تورات کے اندر خود ان کی زندگی وفات کے بعد کے واقعات شامل ہیں. اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیے کہ جس کتاب کے اندر کسی شخصیت کی زندگی کے بعد کے بھی واقعات شامل ہوں، کیا اس کے الہامی اور منزل من اللہ ہونے کے بارے میں ہم کس قدر وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس کتاب کے اندر بھی یا تالمود کے اندر بھی ان کی شخصی زندگی کو بہت بڑی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں. آپ یہ بتانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ آپ کی شخصی زندگی کیا تھی، خاندانی، ماں سوائے اس کے کہ قرآن مجید نے اور دوسری کتابوں نے اس کا ایک ہلکا سا حیولہ پیدا کیا. لیکن آج سے 4000 سال پہلے ایک ایسے پیغمبر ہیں جو تینوں جو سلسلہ ہے یہودیت کا، عیسائیت کا اور اسلام کا، اس کی مشترکہ عقیدت کا وہ مرکز ہے. میری مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. یہ تینوں مذاہب ان سے محبت رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو شریعت ابراہیمی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہماری عبادات میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے عرف میں، ہماری معاشرتی زندگی میں آج بھی بہت ساری نوعیت ایسی ہے کہ جو سیدنا ابراہیم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. لیکن میں پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تینوں مذاہب کی ساری تعلیمات کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو لائف سکیچ ہمارے سامنے آتا ہے یا ان کی تعلیمات کی جو تفصیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے احکامات اور ارشادات سے اس کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر مذاہب کی دنیا میں صورتحال کیا تھی. مذاہب ختم ہو چکے تھے، تعلیمات ختم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ وہ زبانیں بھی مردہ ہو رہی تھیں کہ جن کے اندر کہ ان کتابوں کو پیش کیا جاتا تھا. یہ ایک الگ بات ہے، میں اس کا اعتراف کروں گا کہ 50 سال کی محنت شاقہ کے بعد
اسرائیل نے اس مردہ عبرانی زبان کو نہ صرف زندہ کیا بلکہ اسے ایک علمی زبان کی حیثیت آج دی ہے۔ انہوں نے زبان کو تو زندہ کیا لیکن وہ تورات کا ٹیکسٹ زندہ نہیں کر سکے، اس کو ریوائیو نہیں کر سکے، اس کو پیش کرنے سے آج بھی وہ قاصر ہے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عجیب و غریب قسم کے انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تاریخ انسانی کی بے پناہ شخصیتیں ہیں۔ ایک زمانے میں ٹامس کارلائل کا نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا، انہوں نے ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اور انسانی معاشرے میں جتنے ہیروز ہو سکتے تھے، بادشاہ ایک ہیرو ہوتا ہے، سپہ سالار ایک ہیرو ہوتا ہے، شاعر ایک ہیرو ہوتا ہے، فلسفی ایک ہیرو ہوتا ہے، اس طرح نبوت کو بھی انہوں نے ایک ہیرو کے طور پر اس کی ججمنٹ کی۔ تو انہوں نے ہیرو ایز اے پروفٹ کو بھی لیا، تو اس میں وہ دیکھتے ہیں، اور اس کا اگرچہ یہ کوئی بہت مثبت لیکچر نہیں ہے لیکن اس کا جو ایک پازیٹیو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر، نبوت کے اندر اگر کوئی کردار اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، جو دن کی روشنی کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو یورپین اور اورینٹلسٹ لکھتے ہیں کہ ڈے لائٹ کی طرح اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور دوسرا موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو قرآن نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ اب اس قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا لزوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات ایسی ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے نظریے کو، اس کے احکام کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے فرامین کو، اس کے انیکٹمنٹس کو اور اس کے سٹیچوز پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ پیغمبر کی زندگی آپ کے سامنے موجود نہ ہو۔ قرآن کا ٹیکسٹ اس ریکوائرمنٹ کو خود بار بار پیش کرتا ہے کہ ہمارے سامنے اس شخصیت کی تمام تر زندگی اور اس کے احکام اور اس کے فرامین، کیونکہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس تھیری کا ایک رول ماڈل آپ کے سامنے پیش کرے، اور اس رول ماڈل کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس پیغمبر کی زندگی کو ہم نے تمہارے سامنے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ اب یہ ناممکن تھا کہ قرآن یہ کہے کہ ہم ماڈل پیش کر رہے ہیں، اور ماڈل بھی صرف ماڈل نہیں، اسوہ حسنہ ماڈل آف ایکسیلنس ہے، جو تاریخ انسانی کے اندر آخری رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا؟ ختم نبوت کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہد قرآن مجید کے اندر باندھا کہ یہ ہم آخری ماڈل آپ کو عطا کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ اس ماڈل کی زندگی کی تمام تر تفصیلات کو محفوظ نہ کیا جاتا؟ قرآن مجید کی حفاظت کا تقاضا اس میں تھا کہ اس ماڈل کا بھی حفاظت کی جائے، وگرنہ قرآن مجید کی ساری حفاظت بے معنی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن اور ان السٹریشنز کے بغیر آپ سمجھ سکیں، کوئی ایک بھی نہیں۔ جساس نے 500 کے قریب احکامات ہمارے سامنے پیش کیے۔ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں 500 کے قریب ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر احکام پیش کیے ہیں، جنہیں آپ ڈوز اور ڈونٹس کہہ سکتے ہیں، حلال اور حرام کہہ سکتے ہیں، معروف اور منکر کہہ سکتے ہیں، خبائث اور طیبات کہہ سکتے ہیں۔ ان 500 احکامات کی عملی صورت حال کیا ہوگی وہ اس وقت تک سامنے نہیں آتی ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ان کے عمل کی ایک پوری تصویر ہمارے سامنے نہ کی جائے۔ تو قرآن جو ہے وہ خود پیاسا ہے